اور ہم تو یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو فارم 45 موجود ہیں. اگر اتنی ہمت ہے اور تم کہتے ہو کہ ہم عوام کے ذریعے سے حکومت میں آئے ہیں تو لے آؤ تم بھی فارم 45 اور ہم بھی لے آتے ہیں. بنا دو ایک جوڈیشل کمیشن, قوم کے سامنے اسی طرح سے کاروائی چلائیں جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جس طرح بھی انہوں نے پچھلے چند مقدموں میں چلائی تھی. ایک ایک فارم آتا جائے گا اور ان کالے آزماؤں کا اور ان جمہوریت پر شبخون مارنے والوں کا اور ان کے اعلی کاروں کا چہرہ بے نقاب ہوتا چلا جائے گا اور یہ ہمیشہ کے لیے ہمارے سروں سے ہٹ جائیں گے. آؤ سامنے فارم 45 لے کر آؤ. فارم 45 کے علاوہ ہم کسی حکومت کو نہیں مانتے, اس لیے کہ یہ جبراً ہم پر مسلط کیے گئے ہیں. اور یہ بات ہم نہیں کہہ رہے, یہ تو کاکڑ صاحب فرما رہے ہیں. کاکڑ صاحب کون تھے؟ کاکڑ صاحب کی جو حکومت تھی وہ پی ڈی ایم کی ایکسٹینشن تھی, وہ کوئی الگ سے حکومت نہیں تھی. جو کچھ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے حکومت قائم کی تھی, ریجیم چینج کی تھی اور انہوں نے سندھ ہاؤس آباد کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے تو آئینی کام کیا تھا. آئین کے تحت عدم اعتماد کی تحریک لائے تھے, آئین کے تحت ہم نے پارلیمنٹ میں تبدیلی ہم لے کر آئے تھے. یہ سندھ ہاؤس میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ کون سے آئین میں لکھا ہوا ہے؟ اور یہ سوال ہمارا مسٹروں سے بھی ہے, مولاناؤں سے بھی ہے. اور حوصلہ بڑھاتی ہوئی ماؤں کو سلام, بھائیوں کے جذبہ خدمت کا شکریہ اس شہر کے. تو جب تم سندھ ہاؤس اور پنجاب ہاؤس آباد کر کے انسانوں کی قیمتیں لگاؤ گے, ہارس ٹریڈنگ کرو گے, لوٹے اور لوٹیروں کو ہم پر مسلط کرو گے اور پھر اس کے بعد 16 مہینے تباہ کر دو گے اس ملک کی معیشت کو, مزید آئی ایم ایف کا غلام بناؤ گے, مزید بجلی مہنگی کرو, مزید گیس مہنگی کرو اور پھر اپنی ہی مرضی کی ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ لے آؤ اور پھر وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی کہے کہ ہم تو معیشت ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, آئی ایم ایف کا مسئلہ ہے اس کو حل کرنا چاہتے ہیں, ان کی شرائط پوری کرنا چاہتے ہیں, عوام کو قربانی دینی چاہیے. بجلی کی قیمت بڑھائی, لوگ بل بلانے لگے, گیس کی قیمت 4 گنا بڑھا دی, پریشان ہو گئے لوگ, لوڈ شیڈنگ الگ ہے, برباد کر کے رکھ دیا. صنعتیں تباہ ہو رہی ہیں, چھوٹی صنعتیں تباہ ہو رہی ہیں, کہاں سے پورا کریں, کہاں سے مارکیٹ میں کمپیٹ کریں. یہ سب کچھ تباہی ہوئی اور پھر کیا کام کیا؟ پھر یہ کام کیا کہ وہ گندم کہ جس میں ہم خود کفیل تھے کہ چلے کچھ نہیں تو اپنا اگا رہے ہیں, اپنا کھا لیں گے. گندم ہمارے پاس موجود تھی, کوئی 40-50 لاکھ ٹن موجود تھی, لیکن پھر بھی اسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے جو پی ڈی ایم کا ایکسٹینشن تھی اس نے اس وقت پاکستان کو $1 بلین کا نقصان پہنچایا جب $1 کے لیے مارے پھر رہے تھے, بھکاری بنے ہوئے تھے ہمارے حکمران, کبھی ادھر جا رہے تھے کبھی ادھر جا رہے تھے. اس وقت $1 بلین جو تقریباً 275-280 ارب روپے بنتے ہیں, اس کا نقصان انہوں نے پہنچایا گندم امپورٹ کی. اور پھر جب گندم 4500 روپے من بک رہی تھی تو اس کی اوریجنل قیمت امپورٹ کی 3100 روپے تھی. تو یہ سارے لوگ امپورٹر یہ حکومت سے مل کر انہوں نے خوب دھندا کیا, تقریباً 85 سے 100 ارب روپے انہوں نے کمائے. یہ اکیلے نہیں کمائے ہوں گے, سب کو بانٹے ہوں گے. جو جتنا ملک میں طاقتور ہے وہ اتنا حصہ وصول کرتا ہے. سب جانتے ہیں یہ کیا دھندا چل رہا ہے, سب جانتے ہیں یہ اس ملک کے مسائل کو, غریب کے خون پسینے کی کمائی کو کون لوٹ رہا ہے. عوام بہت غصے میں ہے,
لیکن یہ چاہتے ہیں کہ یہ غصہ مایوسی میں بدل جائے. یہ چاہتے ہیں کہ نوجوان بس یہ کہیں کہ اس ملک سے جانا ہے, یہ کہیں کہ کوئی مستقبل ہمارا پاکستان میں نہیں ہے. نوجوانوں, یہ بہت بڑی سازش ہے. تمہیں اس ملک سے مایوس کر کے یہ مزید طاقت حاصل کر لیں گے, یہ مزید ہمیں غلام بنائیں گے. آؤ فیصلہ کر لو, ان لٹیروں کے خلاف مزاحمت کریں گے انشاءاللہ. عصمت وطن ہے تو آن بان ہے, حافظ نعیم تو میرے شہر کی جان ہے, تو عصمت. کیوں ہم پیچھے ہٹیں, کیوں ہم مایوس ہوں؟ یہ ملک ہمارا ہے, ہمارے آبا و اجداد نے بنایا ہے. یہ ملک ہمارا ہے, ہمارے خون پسینے کی کمائی سے تم عیاشی کرتے ہو. تمہاری گاڑیاں, تمہارا پیٹرول, تمہارے رقبے, تمہاری عیاشیاں یہ ہمارے پیسوں سے ہیں, اس پر تم عیاشیاں کرتے ہو. بہت ہو گیا ہے, مزاحمت کریں گے لیکن ہم وہ راستہ اختیار نہیں کریں گے کہ جس کے نتیجے میں یہ فائدہ اٹھاتے ہیں. ہم اسپلنٹر گروپ نہیں بنیں گے. یہ تو چاہتے ہیں کہ جمہوریت سے آپ مایوس ہو جائیں, یہ تو چاہتے ہیں انتخابات سے آپ مایوس ہو جائیں. یہ فارم 47 پر آنے والی حکومتیں مایوسیاں پھیلاتی ہیں. کیا فائدہ ووٹ ڈالنے کا, آنا تو انہی کو ہے. اس مایوسی سے ان کو فائدہ ہوتا ہے. کچھ لوگ پریشان ہو کر ملک چھوڑنے لگتے ہیں. 25 کروڑ لوگ ملک نہیں چھوڑ سکتے. تقریباً 18 کروڑ لوگ 35 سال تک کی عمر کے ہیں. یہ سب ملک نہیں چھوڑ سکتے. ہمیں یہی رہنا ہے, یہی جینا ہے, لیکن عزت سے جینا ہے, غلامی میں نہیں جینا انشاءاللہ. چل رہا ہے دعاؤں کا سلسلہ, گھر گھر میں چل رہا ہے دعاؤں کا سلسلہ, حافظ نعیم تیری قرآن کے لیے. یہ چاہتے ہیں کہ پھر کچھ لوگ اسلحہ اٹھا لیں, کچھ منشیات کے عادی ہو جائیں, وہ بھی دستیاب کر دیتے ہیں. یہ کچھ لوگ اسلحہ اٹھا کر اسٹریٹ کرمنل بن جائیں, اسلحہ دستیاب کر دیتے ہیں کہ کرائے پہ لو اور جاؤ کاروائیاں کرو. یہ چاہتے ہیں کہ کچھ جگہوں پر لوگ پہاڑوں پہ چڑھ جائیں. یہ سارے کام اس بالا تر طبقے کو فائدہ پہنچانے کے ہیں. آؤ تہیہ کر لو, شعور کو پروان چڑھائیں گے, گھر گھر پیغام پہنچائیں گے اور پرامن سیاسی مزاحمت کا کلچر پیدا کریں گے. سڑکوں پہ مقابلہ کریں گے, تعلیمی اداروں میں مقابلہ کریں گے, مسجد کی محرابوں میں مقابلہ کریں گے. ہر جگہ ان کو ٹف ٹائم دیں گے اور اپنی تحریک کو آگے بڑھائیں گے. تیار ہو اس کے لیے؟ مل کر مقابلہ کرو گے اس مافیا کا؟ کریں گے انشاءاللہ تعالی. اس لیے کہ یہ کام صرف جماعت اسلامی کر سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جماعت اسلامی میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اس میں ایک آدمی تو ٹھیک ہے, باقی ادھر بھی اے ٹی ایم, ادھر بھی اے ٹی ایم, ادھر چینی مافیا, ادھر آٹا مافیا, ادھر سوسائٹیز پہ قبضہ کرنے والے, اور ان سب کو ملا کر ہم کہیں کہ یہ کوئی ملک میں تبدیلی لائے تو یہ نہیں لا سکتے. نہ ایک آدمی تبدیلی لا سکتا ہے, نہ مافیاز تبدیلی لا سکتی ہیں. اس ملک میں اگر کوئی نظام بدل سکتا ہے تو وہ نظریاتی گروہ جو منظم ہو, جس کو یہ پرابلم نہ ہو, جس کو یہ اپنی فائلوں کا مسئلہ نہ ہو, وہ لوگ, اور بڑی تعداد میں وہ لوگ جو اس ملک کے خیر خواہ ہوں, جو خدمت کا جذبہ رکھتے ہوں, جو پیسے وصول کرنے کے بجائے اپنی جیب سے پیسے لگاتے ہوں. یہ جماعت اسلامی ہے جو کارکن کے چندے سے چلتی ہے, الیکٹیبل کی طاقت سے نہیں چلتی. یہ ہماری اسٹرینتھ ہے, ہمیں کوئی نہیں دبا سکتا. اگر چند الیکٹیبل ہوتے ہیں تو ان کو قابو کر کے پارٹیوں کی پارٹیاں قبضے میں آ جاتی ہیں. جماعت اسلامی کو کوئی نہیں دبا سکے گا انشاءاللہ. جو کوشش کرے گا وہ خود بھگت لے گا. اس لیے
جماعت اسلامی یہ کام اس لیے کر سکتی ہے کہ ہم اپنی ذات کے لیے یہ کام نہیں کر رہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی سرخروئی کے لیے کر رہے ہیں۔ ہم دین کی اقامت سمجھ کر اس کام کو کرتے ہیں، ہم سیاست کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل کی سیاست کون کرتے تھے؟ بنی اسرائیل کی سیاست بنی اسرائیل کے انبیاء کرتے تھے۔ تو یہ اتنا معتبر نام ہے، اتنا معتبر کام ہے، انسانوں کے مسائل کو حل کرنا، ان کی مشکلات کو دور کرنا، ان کی آواز بننا، ان کے حق کے لیے اٹھ کر کھڑا ہونا، اور اللہ رب العالمین کے عادلانہ نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا۔ ہم سیاست کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں۔ تم نے سیاست کا نام کرپشن رکھ دیا، لوٹ مار رکھ دیا، گالی رکھ دیا، گولی رکھ دیا، طاقت رکھ دیا، اور انسانوں کا استحصال کر کے تم سیاست کو بدنام کرتے ہو۔ اس سیاست کو تم سے آزاد کروائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور وہ صرف آپ کروا سکتے ہیں، جماعت اسلامی کر سکتی ہے، کسی کے پاس یہ ہمت نہیں ہے۔ جمہوریت کی بات کرتے ہو، کس کے پاس جمہوریت ہے؟ کون سی جمہوری پارٹیاں؟ پھنس جاتے ہیں تو جمہوریت یاد آتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرتے ہو، وہی اسٹیبلشمنٹ تمہارا ہاتھ پکڑ لے تو اسٹیبلشمنٹ زندہ باد ہو جاتی ہے، وہی تمہیں ہروا دے تو اسٹیبلشمنٹ مردہ باد ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا۔ بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اب یہ سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ آپ نے کر لیا ہے وہ بہت ہو گیا ہے۔ اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں جنرل صاحب کی بات کو، انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی آئینی حدود پتہ ہے۔ اگر آپ کو اپنی آئینی حدود معلوم ہے تو ہم آپ سے یہ اپیل کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ جو حدود آپ کو معلوم ہے بس اب آپ اس کے مطابق کام کیجئے، اور جس کا جو کام ہے اسے کرنے دیجئے۔ اچھی بات ہے کہ آپ نے ٹھیک بات کہی ہے، اور سیاستدانوں کو بھی آئین کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا، ملاقات کرنا، دفاع کے مسئلے پہ بات کرنا، ملک کی سالمیت کے لیے بات کرنا، بیرونی جائریت کے مقابلے کے لیے اس سے انٹریکشن کرنا، ہمارا آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن سیٹیں مانگنے کے لیے بھکاری بن کر ان کے در پہ جانا آئین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ سیاستدانوں، تم نے بہت رسوا کر لیا عوام کو، تم انہی کے گملوں میں جا کر پلتے ہو، وہیں تمہاری پنیری لگتی ہے، وہیں سے سب کچھ حاصل کرتے ہو۔ تمہاری مرضی کی چیز ہو جاتی ہے تو تم کہتے ہو کہ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی کی چیز نہیں ہوتی تو تم کہتے ہو اسٹیبلشمنٹ مرد آباد، یہ نعرے اب نہیں چلیں گے۔ سب کو اپنی اپنی آئینی پوزیشن پہ جانا ہوگا۔ عدلیہ کیا کر رہی ہے؟ عدلیہ تقسیم کیوں ہو گئی ہے؟ اس لیے کہ سب نے اپنے اپنے لیے راستے طے کر لیے ہیں، انصاف نہیں مل رہا لوگوں کو۔ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب، اس اسلام آباد میں آپ کا سپریم کورٹ موجود ہے، میں نے خود یہاں دھکے کھاتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے سپریم کورٹ میں۔ یہاں تو بیچارے کتنے پہنچ پاتے ہیں؟ ہائی کورٹس کے حالات دیکھ لیجئے، سیشن کورٹس دیکھ لیجئے، لوور کورٹس دیکھ لیجئے۔ یہ حسن بھائی یہاں موجود ہیں، ہم نے دھکے کھائے ہیں، انصاف نہیں ملتا آپ کی عدالتوں سے۔ یہ عدالتیں جب انصاف نہیں دیتی تو پھر کیا کریں گے لوگ؟ کون ذمہ دار ہوگا؟ آپ حق اور انصاف کی بنیاد پر فیصلے کیجئے۔ آپ نے کہا کہ وزیر اعظم تھے جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی، ان کا کیس آپ نے چلایا، لیکن آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ جو بے نظیر کو قتل کیا گیا تھا یہاں پر، اور اس کے بعد 5 سال تک زرداری صاحب صدر رہے تھے، مسلسل حکومتوں میں موجود ہیں، اور اب دوبارہ صدر بن گئے، آپ نے ان سے نہیں پوچھا کہ ان کے قتل کے مقدمے کا کیا ہوا؟ یہ سوال آپ نہیں کرتے تو پھر لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ سارے کے سارے ملے ہوئے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں تو پھر کیا غلط کہتے ہیں؟ آپ نے وہ مسئلہ تو نہیں اٹھایا۔ اور اس وقت جو جمہوریت پہ شبخون مارا گیا، اس وقت جو فارم 45 کی بے توقیری کی گئی، عوام کے مینڈیٹ پہ قبضہ کیا گیا، اس سے بڑھ کر کوئی المیہ ہو سکتا ہے ملک کے لیے؟
تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو بھی آپ نے طریقہ وضع کیا ہے کہ آپ نے کہا کہ سو موٹو اکیلے نہیں لیں گے، لیکن آپ نے ایک طریقہ کار طے کیا ہے نا، آپ اس کے مطابق ایکشن دیجئے۔ آپ اس پر تو کیا ایکشن لیں گے جو کیسز موجود ہیں؟ اب جو کیس موجود ہے